سب کو السلام علیکم. میں فہمیدہ برچا آج کے اس شو کو ہوسٹ کروں گی اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حسن عباس صاحب. آپ واٹر ایکسپرٹ ہیں, ہائیڈرولوجسٹ ہیں اور انوائرمنٹلسٹ ہیں, اور ابھی یونیورسٹی میں لیکچر دے کے آئے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر. اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں پاور 99 کے CEO نجیب صاحب. آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہوں. اور آج کا ہمارا جو اسپیشل شو ہے یہ کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس کے اوپر بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے پورے ملک میں. یہ انفارچونیٹ بات بھی ہے کہ چھوٹی اس طرح کی چیزوں کے اوپر, چھوٹی چیز تو نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اربن فلڈنگ ہوئی ہے, لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہے, گھروں میں پانی جا رہا ہے, اور انیوجول مونسون جو اسپیل ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے. تو آج کے اس شو میں ہم یہ ایگزامن کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے سائنٹیفک وجوہات اس کی کیا ہیں, اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انوائرمنٹل اور ہائیڈرولوجسٹ ایکسپرٹ کو بلایا ہوا ہے. تھینک یو ڈاکٹر حسن عباس اور تھینک یو نجیب صاحب. اور نجیب صاحب بھی آپ سب کو ویلکم کرنا چاہیں گے. جی بہت شکریہ تمام سننے والوں کا اور دیکھنے والوں کا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اگین ڈاکٹر حسن جو کہ ایک اتھارٹی ہیں پاکستان میں ہائیڈرولوجی, پانی, فلڈنگس, واٹر کے حوالے سے whatever جو ہے, تو گڈ فار اوور لسنرس کہ آج پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. اور انتہائی امپارٹنٹ جو پہلو ہے, ہم پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا میں جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, یہ آج کے پروگرام کا جو ہے حصہ ہے. جی بالکل. ڈاکٹر حسن سے ہم لوگ سوال کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ان یوزول مونسون اسپیل ہے اس سال, کہتے ہیں کہ 89 ایئرز اولڈ جو ریکارڈ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے کراچی کے اندر, اسپیشلی سندھ جو صدرن پاکستان ہے, اس کو کس وجہ سے یہ اتنی شدید مشکلات کا سامنا ہے اس دفعہ کے مونسون میں. ڈاکٹر حسن عباس صاحب. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 89 سال کا آپ کا ریکارڈ ٹوٹا, اس کا مطلب ہے 89 سال پہلے بھی ایسا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت تو اپنا کام کر رہی ہے. اور قدرت کی نا اصل میں جتنے بھی یہ اسپیشلی ہائیڈرولوجی میں اور بھی بہت سے جو نیچرل فینومیناز ہیں اس کے بیچ میں سائیکلز ہوتے ہیں. اور کچھ سائیکل جو ہیں وہ ان کی فریکوینسی بہت تیز ہوتی ہے اور وہ چھوٹے ہوتے ہیں, اور کچھ سائیکل ہوتے ہیں ان کی فریکوینسی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. زیادہ فریکوینسی اور کم فریکوینسی سے مطلب ہے کہ جو چیز جلدی دوبارہ ہو رہی ہو اس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کی فریکوینسی تیز ہے یا زیادہ ہے. جو چیز ٹھہر کے ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی فریکوینسی جو ہے وہ زیادہ ہے. اب مثلاً جو آپ کے دریا ہیں اور جو مونسون ریور سسٹمز ہیں ان کی مثال میں دوں کہ جس طرح ہم لوگ سانس لیتے ہیں نا, تو ایک ہمارا ردم ہے سانس لینے کا. ہم ایک ٹائم پہ سانس لے رہے ہیں, ایک ٹائم پہ نکال رہے ہیں, پھر لے رہے ہیں, پھر نکال رہے ہیں. تو یہ ہمارا ردم چلتا رہتا ہے سانس لینے کا. لیکن اسی سانس لینے کے بیچ میں ہم پھر رک جاتے ہیں, کبھی کبھی ہم ایک سانس مس کر دیتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, یا پھر بہت زور سے ہم جمائی لیتے ہیں. وہ ہم ہر وقت جمائیاں نہیں لیتے رہتے, جمائی ہم کبھی کبھی لیتے ہیں, لیکن اس میں سانس کا اندر جانا اور باہر آنا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو نیچر میں ردمز بنے ہوئے ہیں نا, وہ ردمز اسی طرح سے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جلدی ہوتی ہیں اور بار بار ہوتی ہیں, کچھ جو ہیں وہ رک کے ہوتی ہیں. اور نارملی پھر جو رک کے چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ان یوزول ہوتی ہیں, کیونکہ ہماری لائف کی جو فریکوینسی ہے یا ہمارا جو باڈی کلاک ہے اس کے حساب سے وہ بہت زیادہ ٹائم ہے. مطلب 89 ایئرز جو ہے وہ ایک اچھے خاصے عمر رسیدہ شخص کی ایج ہوتی ہے 89 ایئرز. تو لیکن قدرت کے لیے یہ سائیکل کچھ بھی نہیں ہے. قدرت کے سائیکل جو چل رہے ہیں, جو کلائمیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں, کوئی 1 لاکھ سال کا سائیکل ہے, کوئی 41,000 سال کا سائیکل ہے, کوئی 26,000 سال کا سائیکل ہے, کوئی جو ہے وہ 200 سال کا سائیکل ہے. تو اس طرح سے قدرت اپنے اپنے سائیکل میں چل رہے ہیں, اور اس کو جو چیز 2000 سال کے سائیکل پہ چل رہی ہے وہ اپنے حساب سے چل رہی ہے. تو ہمارے لیے چیز ان یوزول ہو جاتی ہے. نہ یہ چیز ان یوزول ہے, نہ ان پریسیڈنٹڈ ہے, نہ پہلی دفعہ ہوئی ہے, نہ آخری دفعہ ہوئی ہے. یہ چیزیں چلتی رہیں گی. تو یہ قدرت کا کام ہے. بالکل. لیکن
جو ممالک ہوتے ہیں یا جو نظام ہے اس کو پھر اس طرح کی قدرتی چیزوں کی جو اپ ڈاؤن ہوتی ہیں ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے ان کی تیاری ضرور ہونی چاہیے اور سائنٹیفک بنیادوں پہ تیاری ہونی چاہیے. اسپیشلی جو آج کل اربنائزیشن ہے تیزی سے پھیلتی ہوئی پاکستان میں. نجیب صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ اربنائزیشن پاکستان میں جو ہوئی ہے پچھلے کچھ کافی عرصے سے اور اسپیشلی یہ 30-40 سالوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ان پلانڈ اور ان گورنڈ اربنائزیشن ہوئی یہاں پہ, اس سے جڑے کیا مسائل ہیں اور یہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے جو کیلمٹیز ہیں اس کے اندر؟ شکریہ فہمیدہ. یہ سب سے بڑا ایشو جو ہے ہمارے ملک میں پاپولیشن گروتھ کا ہے اور ان کنٹرول تمام پروگرامز ہمارے پاپولیشن مینجمنٹ کے فیلئر ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریسورسز پہ زیادہ پریشر ہے. اور دوسری طرف پاپولیشن جب بڑھتی ہے تو اربن ہر دیہاتوں میں سے آنے والوں کا خواہش ہوتی ہے کہ شہر میں جائیں گے, زندگی بدلے گی, کوئی روزگار ملیں گے. اس چکر میں وہ انتہائی ورس کنڈیشنز میں بھی رہنا پسند کرتے ہیں. تو اربنائزیشن کے اوپر بھی اس حوالے سے, روزگار کے حوالے سے, ڈیزاسٹرز کی وجہ سے آپ دیکھ لیں 2005 کا زلزلہ, 2010 کا سیلاب اور 2007 کی سوات وار اور جو ہمارے بارڈرنگ ایریا پہ رہا, تو اس کی وجہ سے پریشر نہ صرف اسلام آباد بلکہ کراچی اور اربن شہروں پہ بھی بہت زیادہ پڑا ہے. جی ہاں بالکل. یہ جو ان پلانڈ اربنائزیشن ہوئی ہے پاکستان میں, اسپیشلی کراچی کو ہم کہتے ہیں کہ میٹروپولیٹن ہے اور اسی حساب سے پھر وہاں پہ گورننس کے ایشوز ہیں اور بہت ایک اگر ہم کہیں کہ کمپلیکس ایشو ہے کراچی میں گورننس کا, اور جتنی بھی یہ ایڈمنسٹریٹو اور بہت سارے ایشوز ہیں جس میں سیکیورٹی کے ایشوز اور لا اینڈ آرڈر کے پچھلے عرصے سے. اسی طرح سے یہ جو سٹی کا پھیلاؤ ہے بے ہنگم انداز میں, جس طرح سے اس سٹی کو بنایا گیا ہے اور جس طرح سے رسپانس کرنے والا میکنزم ہے اداروں کا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کلائمیٹ چینج کا اتنا بڑا ہم لوگ افیکٹیوز میں سے ہیں, پاکستان از ون آف دا افیکٹیو اور کراچی اتنا بینگ میٹروپولیٹن سب سے بڑا شہر, کیا ان چیزوں کو برداشت کر پائے گا یا گورنمنٹ کی کوئی ایسی آپ کو تیاری نظر آتی ہے فیڈرل, پروونشل یا کے ایم سیز, ڈی ایم سیز جو بھی ہمارا میکنزم ہے وہ کیا اس کو رسپونڈ صحیح طریقے سے کر پائے گا, مینیج کر پائے گا؟ دیکھیے جی, اگر تو ول ہے, ویئر دیر از ول دیر از وے, جہاں چاہ وہاں راہ. تو اگر تو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ کراچی دنیا کا وہ واحد بڑا شہر نہیں ہے جس میں گمبھیر قسم کے مسائل ہیں. دنیا کے ہر بڑے شہر کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. جتنا بڑا شہر ہے, جتنا زیادہ پاپولیشن والا شہر ہے, اتنے ادھر کے مسائل ہیں. اور آپ ٹوکیو میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی مسائل ہیں, آپ نیو یارک میں چلے جائیں وہاں بھی مسائل ہیں, بیجنگ کے اپنے مسائل ہیں, ممبئی کے اپنے مسائل ہیں, جکارتا کے اپنے مسائل ہیں. یہ بڑے بڑے زیادہ آبادیوں والے شہر ہیں. تو کراچی بھی اسی طرح دنیا کے میرے خیال میں 20 یا 15 بڑے شہروں میں کراچی کا شمار ہوتا ہے. تو بڑے شہروں کے اپنے ادھر رہنے والوں کے فائدے بھی ہیں, اسی لیے لوگ ان شہروں میں رہتے ہیں. ظاہر اگر اس شہر میں رہنے کا لوگوں کو صرف نقصان ہے اور فائدہ نہیں ہے تو پھر وہ لوگ شہر چھوڑ جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ جو بڑے شہر ہیں, اصل میں بڑے شہروں کی اگر آپ اس کی پولیٹیکل اور اکنامک تھیوریز پڑھیں تو بڑے شہر جو ہیں وہ جو ہے نا ریسورسز کو یکجا کرتے ہیں, ٹریڈ, کامرس, کلچرز, ان سب چیزوں کو ملاتے ہیں اور ایک بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ سنگم بنتے ہیں, انٹرسیکشن بنتے ہیں. بہت سی مطلب ہے کہ سیاست کا سنگم بنتے ہیں, کلچر کا سنگم بنتے ہیں, آئیڈیاز کا سنگم بنتے ہیں, تعلیم اور تربیت کا سنگم بنتے ہیں, نالج شیئرنگ کا سنگم بنتے ہیں. تو بڑے شہر جس ملک میں نہیں ہیں وہ تو میرے خیال میں اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے. تو اب جہاں تک مینیج کرنے کا تعلق ہے تو مینجمنٹ ہو سکتی ہے چیزوں کی. بڑے بڑے مشکل مراحل سے, مثلا یورپ میں لندن اور پیرس کی مثال ہے, یہ بڑے بڑے گمبھیر مسائل سے گزرے ہیں یہ شہر. اور اس کے بعد میں ایک نہ ایک ایسا واٹر شیڈ آیا ہے ان کی ہسٹری میں, یا ایک نہ ایک ایسا جو ہے وہ ٹائم آیا ہے جس کے بعد وہ شہر جو ہیں وہ انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. ادھر زبردست قسم کے ایڈمنسٹریٹرز آئے ہیں جنہوں نے ایک نئی تھاٹ اور ایک نئی جو ہے وہ ڈائریکشن اس کو فورسفلی امپلیمنٹ کیا ہے.
اور جب وہ امپلیمنٹ ہو گئی ہے تو اب ان لوگوں کے نام ہسٹری میں لکھے گئے ہیں اور شہروں کے مسائل جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. تو مسائل کے حل ہیں. ابھی یہ جو نالج بیسڈ دنیا ہے جس میں ہر چیز جو ہے وہ نالج ہاؤسز میں آپ کو مل جاتی ہے, وہاں پہ آپ نے بہت سی چیزیں ری انوینٹ نہیں کرنی. آپ بہت سا سیکھ سکتے ہیں اربن پلاننگ, ٹاؤن پلاننگ کا. اس میں دو چیزیں ہیں جو بڑے شہروں سے ریلیٹڈ ہیں. کچھ ایسے شہر ہیں جو پلان پہلے ہوئے ہیں اور بنے بعد میں ہیں, جس طرح اسلام آباد ہے, یا آسٹریلیا میں کینبرا ہے, برازیلیا ہے برازیل میں. یہ بنے پہلے پلان پہلے ہوئے ہیں اور بنے بعد میں ہیں. تو ان کے مسائل اس طرح کے نہیں ہیں. بہت سے ایسے شہر ہیں جو پرانے ہیں تاریخ کے حساب سے, وہ بنے پہلے ہیں اور ان کی پلاننگ بعد میں ہو رہی ہے. یعنی اب آپ دیکھیں یورپ کے بہت سے شہر ہیں, جب وہ بنے تو اس میں جو گلیاں بنائی گئیں ان گلیوں کو اس حساب سے بنایا گیا کہ اس میں لوگ پیدل گزریں گے. اب وہاں پہ گاڑیاں آ گئی ہیں, تو اب ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے گلیاں چوک کر دی ہیں, اس کے بیچ میں گاڑیاں جو ہیں وہ پھنسا دی ہیں, یا گلیاں گرا کے انہوں نے چوڑی کر دی ہیں, لوگوں کے مکان گرا دیے ہیں. نہیں, انہوں نے ان گلیوں کو اسی طرح سے مینٹین کیا ہے, اور اس کے ماڈلز آپ کو مل جاتے ہیں کہ جہاں پہ کنجسشن زیادہ ہے وہاں پہ آپ نے کون سے ماڈلز اپلائی کرنے ہیں, آپ نے ٹریفک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اب مثلا ٹوکیو کا ایک بہت بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں. ٹوکیو میں آپ گاڑی نہیں رکھ سکتے. یعنی جاپان جو پوری دنیا کو گاڑیاں بنا کے دے رہا ہے, اس کے سب سے بڑے شہر میں آپ گاڑی نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نے گاڑی لینی ہے اور رکھنی ہے تو آپ میونسپیلٹی میں درخواست دیں گے. اس درخواست کے بعد میونسپیلٹی کو آپ بتائیں گے کہ جی میں گاڑی کھڑی کہاں پہ کروں گا, اور جہاں پہ آپ گاڑی کھڑی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ جگہ کوئی گراج ہو, کوئی پارکنگ سپیس ہو جو آپ کے گھر سے 20 کلومیٹر دور ہو, جہاں پہ آپ اپنی گاڑی کھڑی کریں گے. تو دیکھیں ان کے مسائل اپنے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے مسائل اپنے ہیں. اب مثلا بیجنگ میں ٹریفک کے مسائل تھے, اسپیشلی جب انہوں نے اولمپکس کرانے تھے تو ان کے مسائل تھے کہ سڑک پہ کنجسشن بہت زیادہ ہو جاتی تھی. تو انہوں نے گاڑیاں کم کرنے کا کیا طریقہ کیا, انہوں نے کہا کہ جی ایک دن ایون نمبر والی گاڑیاں چلیں گی اور دوسرے دن آڈ نمبر والی چلیں گی, تو آٹومیٹیکلی ان کی ٹریفک آدھی ہو گئی. تو اس طرح کے جو نا ہمارے پاس اس وقت مثالیں موجود ہیں دنیا میں, سکسیزفل ماڈلز, اور کئی تو بہت ہی اسمارٹ ماڈلز ہیں جن میں بہت کم پیسے کے ساتھ صرف ایک تھاٹ کے ساتھ آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو اگر آپ سیریسلی بیٹھ کے سوچیں تو کراچی کو اتنا بڑا. سر مجھے یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ یعنی ابھی ہم جب دیکھتے ہیں تو لگتا تو یہی ہے کہ اس گورنمنٹ کا کوئی فالٹ ہے جو کراچی میں بیٹھی ہے. کیا یہ صرف پولیٹیکلی یعنی یہ مسئلہ ہے, کیونکہ ریسورسز کی بھی کھینچاتانی ہے بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز, یہ بھی ہمارا ایک ایشو یقیناً موجود ہے. کیا یہ صرف آپ کے خیال سے کراچی کا مسئلہ ہے؟ اسلام آباد جس طرح سے آپ نے بتایا ایک بڑا پلانڈ سٹی بنا, کیا اس کا وہ مسئلہ نہیں رہا, یا لاہور یہ اب اس سچویشن میں نہیں ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا. اصل میں جہاں تک گورننس اور پلاننگ کا تعلق ہے نا, تو میرے خیال میں ہم کسی کو بھی ہم بلیم کر سکتے ہیں کوئی چیز سامنے رکھ کے, لیکن اگر ہم بیک اینڈ پہ دیکھیں تو تقریباً ہر جگہ پہ چیزیں اس وقت ایک ہی طریقے سے چل رہی ہیں. گورننس میں کوئی مطلب ہے کہ ایسا سگنیفیکنٹ ڈفرینس نظر نہیں آتا. اب مثلاً اسلام آباد کا بھی آپ نے ذکر کیا, میں نے بھی کہا کہ اسلام آباد پلانڈ سٹی ہے, لیکن کیا یہ اکارڈنگ ٹو پلان چل رہی ہے؟ اسلام آباد میں ایک سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا گیا تھا, یہ جہاں پہ پیر ودائی موڑ بنتا ہے اس کے پاس کر کے, جہاں پہ وہاں پہ یہ بنا تھا, وہ کام ہی نہیں کر رہا. کانسیکوینٹلی اسلام آباد کا جتنا را سیوریج ہے وہ اس وقت ان نالوں میں ڈمپ ہو رہا ہے جس کے بیچ میں کبھی فریش واٹر ہوتا تھا اور مچھلیاں لوگ پکڑتے ہوتے تھے اس میں سے آ کے. نالا لئی جو بیسیکلی ایک فریش واٹر سٹریم تھی, اس میں بھی مچھلیاں ہوتی تھیں, اور یہ مطلب ہے کہ لوگ اس کے پاس سیر کرنے کے لیے آتے تھے. اب لوگ اس کے پاس جانا نہیں چاہتے. اب تو آپ کسی کو اگر کہیں غلطی سے بھی آپ ادھر جائیں تو آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتے کہ میں اس جگہ سے ہو کے آیا ہوں, نالا لئی کے پاس سے گزرا ہوں, کہ لوگ کہیں گے کہ یار تم دور ہو جاؤ, تم گندے ہو گئے ہو, یا کوئی اس طرح کی بات. تو آپ نے ایک اربن سٹریمز جو ہیں وہ جیولز ہوتے ہیں اربن لینڈسکیپ میں. تو پھر تو یہی ہوا نا سر کہ ہم نے پلانڈ طریقے سے جو نیچرل سٹریمز تھیں اسلام آباد کی, جو نالے تھے, وداؤٹ میکنگ آور اون اسٹرکچر یا کوئی, ہم نے ان کو پلیوٹ کیا,
انڈسٹریل ایریا میں اسلام آباد میں آپ چلے جائیں تو ان کا پولوشن اسی فلو سے ادھر جا رہا ہے. آپ اسلام آباد کے یہ جو باقی جتنے سیویج کے جتنے نالے ہیں دیز آر ڈائریکٹڈ وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ وداؤٹ اس کے یہ اس میں جا رہے ہیں سارے کے سارے. تو یہ ایشوز تو ہیں انفارچونیٹ بات بھی اور کہتے ہیں کہ ہم نے پلان کیا 4 لائنیں لگی ہوئی ہیں سر اسلام آباد کی, 4 سڑکیں یوں ہیں 4 یوں ہیں, 3 کلومیٹر بائی 17 کلومیٹر اور وہ بھی شہر مینج صحیح سے نہیں ہو پا رہی. تو پھر کراچی کو جب ہم کہتے ہیں جہاں پہ 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے, اور اگر دیکھیں تو کراچی وہ شہر ہے جس نے دل کھول کے مطلب پورے پاکستان کے کونے کونے سے اور پاکستان سے باہر سے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہجرت کر کے آئے تھے بہت سارے لوگوں کو اس نے پناہ دی ہے. لیکن 70 ایئرز میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے کراچی کو اس طرح سے ایک اسپیشل پیکج دیا ہو جو وہ ڈیزرو کرتا تھا. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ اکنامک ہب بھی ہے پاکستان کا, معاشی شہرگ ہے, پاکستان کو پیسے کما کے دیتا ہے, پورٹ ہے, انڈسٹریل زون ہے, وہاں کی مارکیٹ بہت بڑی ہے, ریونیو جنریشن وہاں سے ہوتی ہے, ہر دیہات سے بندہ وہاں پہنچتا ہے. بالکل ہر ملک کے کونے کونے سے, چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز کے ڈسپلیسمنٹس کے حوالے سے اگر لوگوں کی کوئی تعداد ہے یا وارز کے ہیں جو بھی ہیں, ایون ہمارے پہاڑی ایریاز سے لوگ مطلب ملک کے کونے کونے سے. شاید پاکستان کا کوئی ایسا تحصیل یونین لیول کی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں کے لوگ کراچی میں مزدوری, اور باہر سے بھی جو لوگ آئے ان کی بہت بڑی تعداد کراچی میں رہتی ہے. اسی حساب سے شہر کو ایک بہت بڑا پیکج اس کو گورن کرنے کے لیے گورننس کا, ایڈمنسٹریشن کا دینا چاہیے تھا, ڈیولپمنٹ کا, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں دیا گیا. اور پھر ہم اگر دیکھیں تو دیا بھی کافی سارے. یہ سیاست کیوں ہوتی ہے اس طرح کے ایشوز پہ, خاص کر یہ جو ابھی کراچی میں ریسنٹلی ہوا ہے, انفارچونیٹلی ڈیفنس سے لے کے سرجانی ٹاؤن تک سب برابر ڈوبے ہوئے, سب کے گھروں میں ایکولی پانی گیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہے نجیب صاحب, آپ بتائیں مجھے سیاست کیوں ہوتی ہے اس پہ؟ سیاست تو ہوگی, یہ تو ایک گیم ہے جو چلتی رہے گی اور مزید ہوگی آگے, مزید آپ تیاری کریں, خاص طور پہ سندھ والے اپنے جو ہے نا تو ہاں دیر ول بی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہماری انسانی مخلوق جتنے بھی لوگ ہیں, پاکستان کی عوام ہیں, وہ تکلیف میں ہیں. آپ سیاست ضرور کریں لیکن ان کے مسائل کو حل کیا جائے. اور یہ وہ بھی ہمارا پروونس ہے, دوسرا بھی ہمارا پروونس ہے, سارے اپنے ہیں. کراچی کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے لوگ, وہ بھی اپنے ہیں. کھیل نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ خواہش ہے میری کہ کیا کوئی سلوشن ایگزسٹ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کے کسی طرح سے, یعنی وداؤٹ یو سی میکنگ بگ وہ چینجز. اسی سوال میں پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ کل میں پڑھ رہی تھی کہ کراچی کے اندر جو مین نالے ہیں جہاں سے ڈرینیج واٹر گزرنا ہے, پانی نے گزرنا ہے, ان کے اوپر کنسٹرکشنز اتنی بڑی, مارکیٹس ہیں, اسکولز, بینک کی عمارتیں, ایون کے تھانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں, اور پھر نالوں میں کچرا بھرا ہوا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ول سے ہوگا, تو پھر ول کے لیے یہ ساری انفراسٹرکچر کا کیا بنے گا کراچی کو اس چیز سے پاک کرنے کے لیے؟ دیکھیے یہ آپ انہی مسائل کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں جس میں میں نے کہا نا کہ ہر بڑے شہر کے اپنے مسائل ہیں, ٹوکیو کے مسائل اپنے ہیں, کراچی کے اپنے ہیں. تھوڑی سی آپ نے سیاست کی بھی بات کی ہے, اس میں میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ایڈ کروں گا کہ کراچی جو ہے نا ایک لحاظ سے بڑا کراچی کی خوش قسمتی جو ہے وہ اس کے لیے بدقسمتی بنی ہے بہت سے ہسٹوریکل اس میں موقع پہ. اگر آپ پرانے برٹش میموائرز پڑھیں, جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ نئے نئے یہاں پہ آنے شروع ہوئے تو کراچی گوٹ تھا, چھوٹا سا ایک گاؤں تھا, لیکن اس کے اوپر نیچرل ہاربر تھا. اور نیچرل ہاربر یہ تھا کہ وہاں کے جو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ تھے, یہ کیونکہ بحری جہاز چلانے کے ماہر تھے تو یہ ان کی نظر بہت گہری تھی اور وہ دیکھ سکتے تھے کہ کراچی کا کیا پوٹینشیل ہے. اور آپ کو آج سے 200-300 سال پرانی جو تحریریں اور میموائرز ملتے ہیں اس میں کئی جگہ پہ کراچی کو گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا انہوں نے لکھا. میں 200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یا اس سے بھی زیادہ پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ کراچی دے سیڈ کہ اٹ از گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا, یعنی یہ وسطی ایشیا کا دروازہ ہے. بالکل بر صغیر کو وسطی ایشیا ہاں, بر صغیر کو نہیں پوری دنیا کو وسطی ایشیا سے ملاتا ہے. اچھا, کیونکہ پورٹ ہے نا, پورٹ ہے. بالکل کراچی کا پورٹ, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پورٹ ڈیولپ ہو کے ہم وسطی ایشیا کو سرو کر سکتے ہیں. اور اگر وسطی ایشیا کو سمندر کوئی مطلب ہے کہ ایز اے کرو وڈ فلائی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو اگر کوئی سمندر لگتا ہے وسطی ایشیا کو سب سے قریب تو وہ یہ کراچی کا ہی ہے.
اور پھر صرف یہ سمندر قریب نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک انڈس ہے جو فلو کرتا ہوا جلال آباد تک چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کا پورٹ جلال آباد تک میری ٹائم سروسز دے سکتا ہے. اب یہ تھاٹ کتنی پرانی ہے اور یہ پوٹینشیل کتنا پرانا ہے، اور اتنی پرانی تھاٹ، اتنا پرانا پوٹینشیل، اتنی زیادہ گورنمنٹس، اتنے پاورفل لوگ ادھر آئے، یہ اس کو ایکسپلائٹ کیوں نہیں کر سکے؟ اب آپ دیکھیں کہ کراچی کا وہ پوٹینشیل آج بھی ہے، اور آج وہ پوٹینشیل پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. آج سینٹرل ایشین اسٹیٹس آزاد ہیں، اور آج ان کے پاس سمندر کوئی نہیں ہے. سینٹرل ایشیا میں اگر آپ افغانستان کو بھی شامل کریں تو افغانستان سینٹرل ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جو ویسے تو لینڈ لاک ہے لیکن ہائیڈرولوجیکلی سمندر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تھرو دریائے سندھ کے ذریعے وہ کنیکٹڈ ہے. تو یہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے. اس اتنے بڑے پوٹینشیل کو ابھی تک کیوں ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا؟ جب پاکستان آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے بعد کیا تھا کہ آزاد ہونے کے بعد ہم اس پوٹینشیل کو یوز کر سکتے تھے. ہمارا کام تھا کہ ہم کراچی پہ فوکس کرتے کہ ہاں اب ہم آزاد ہیں، اب ہم اس شہر کو گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا بنائیں گے. لیکن ہم نے سب سے پہلا تو یہ کام کیا کہ اپنا کیپٹل کراچی میں سے اٹھا کے تو اسلام آباد لے آئے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، ہسٹری ڈگ کروں گا تو شاید کوئی چیز نکلے. لیکن جب میں اس چیز کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ کیا یہ ایک درست فیصلہ تھا، ایون اس وقت کو سامنے رکھ کے جس وقت یہ فیصلہ ہوا، تو مجھے اس میں کوئی درستگی نظر نہیں آتی. کیونکہ آپ کا ایک بنا بنایا شہر ہے، اس کا زبردست انفراسٹرکچر ہے. بھائی دیکھیں، اگر ادارے موجود ہیں، ادارے ہیں وہاں پہ، انفراسٹرکچر ہے، افرادی قوت ہے، ریلوے ہے، پورٹ ہے، سڑکیں ہیں، اور وہ پورے پاکستان کی ڈائیورسٹی کو کیٹر کر رہا ہے. کلچرل ڈائیورسٹی کا ہب ہے. تو اب اگر دیکھیں میرے پاس اگر کوئی امپورٹنٹ چیز ہے، میں گھر میں کوئی میرے پاس اچھی چیز ہے جس سے میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہوں، تو میں اس چیز کے پاس بیٹھوں گا کہ اگر میں گھر کا سربراہ ہوں تو میں اس چیز کے پاس بیٹھوں گا کہ میں دیکھوں گا کہ کوئی بھی اگر اس چیز کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو خراب نہ کرے، میں اس کے وہ ہر وقت میری نظر میں رہے، بنسبت اس کے کہ میں اس چیز کے پاس سے اٹھ کے جاؤں اور جا کے تو وہ دوسری منزل کے جو ہے نا تیسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤں اور پھر میں ادھر سے کہوں کہ ہاں بھی اس کو دیکھتے رہنا. وہ تو یہی ہوا ہمارے کراچی کے ساتھ. کراچی کے ساتھ بالکل یہی ہوا. کراچی وہ پوٹینشیل تھا اور ابھی بھی وہ پوٹینشیل ختم نہیں ہوا. یہ جو پورا آپ کا انڈین اوشن ہے نا، جس میں میڈاگاسکر سے لے کے تو پھر مڈل ایسٹ کی ساری پورٹس، کینیا کی پورٹس، اور پھر کرتے کرتے انڈیا کی پورٹس، سری لنکا، اور آپ بے شک سنگاپور تک چلے جائیں. یہ ہاں 1960s تک کراچی واز دی بیسٹ سٹی اس پورے ریجن میں. گلوبلی لوگ کراچی کی طرف دیکھتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ اگر بزنس کرنا، انٹرنیشنل فرمز کی بات کروں، وہ کہتے تھے بزنس کرنا تو کراچی میں آفس اسٹیبلش کرو. دنیا جہان کا بزنس کے آفسز کراچی میں تھے. لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے پھر کراچی کے بیچ میں، کیونکہ اب کیپٹل سے دور ہے، سینٹر سے دور ہے، اب اگر سینٹر کو خیال آ رہا ہے کہ ہمیں کراچی کے پاس ہونا چاہیے یا کراچی میں ہمارا عمل دخل ہونا چاہیے، تو یہ ایک لاجیکل تھنکنگ ہے کہ ہاں ہونا چاہیے. لیکن پھر اس لاجیکل تھنکنگ کو ایک لاجیکل طریقے سے اپروچ کرنا چاہیے، ان لاجیکل طریقے سے اپروچ نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں مل بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، کیونکہ شہر تو جتنا وہ میرا ہے، جتنا وہ آپ کا ہے، جتنا نجیب صاحب کا ہے، اتنا ہی باقی سب کا بھی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مطلب ہے کہ یہ پولیٹیکل ہے اس کا، کہ اب بھی سینٹرل ایشیا کا ہب کراچی بن سکتا ہے، اور اب بھی دریائے سندھ میں پانی ہے، اور اب بھی اگر آپ افغانستان کو اور سینٹرل ایشین کنٹریز کو آن بورڈ لے کے آئیں تو یہ ایک ریجنل بینیفیشل چیز بن سکتی ہے. یعنی وہاں سے شپس پورے موو ہو کے اوپر نیچے جا سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ اس طرح سے مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس پوٹینشیل کو تو انٹینشلی سازش کے تحت ہی، چونکہ یہ پورے ریجن کی بات ہے اور اتنا بڑا ون آف دا بگیسٹ ریور آف دا ورلڈ جو ہے ہمارے مڈل سے گزرتا ہے، تو ان کے اکنامک انٹرسٹ جو کالونیل پاور تھیں، ان کے اکنامک انٹرسٹ شاید ٹرین بنانے پہ یا آج کل کے والے جو ہیں سڑکیں بنانے پہ وہ ہیں ڈائیورج کرتے ہیں. دیکھیے ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ تو انہی کو بہتر پتہ ہوگا کہ وہ
کس چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور کس میں نہیں لے رہے. آزادی کے فوراً بعد تو جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں سو کالڈ کنٹرول کیا, وہ کولڈ وار کے انٹرسٹ تھے. ہم کولڈ وار کے کراس روڈز کے اوپر آ گئے, ایک طرف رشیا تھا ایک طرف امریکہ تھا, تو ہم اس کراس روڈز پہ آ گئے اور ہم اس کولڈ وار کے بیچ میں نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ انٹینگل ہو گئے. تو اس وقت شاید اتنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا. شاید اسی پریشر میں آ کے ہم نے جو اپنا کیپٹل بھی کراچی سے شفٹ کیا, شاید اسی پریشر میں آ کے ہم نے جو ہے وہ اپنے دریاؤں میں جو نیویگیشن شروع کرنی تھی نہیں کی. شاید اسی پریشر میں آ کے جو کولڈ وار سے پہلے کلونیل ٹائم میں برٹش کے ڈیزائنز تھے انڈس میں سے پانی کو نکالنے کے اور ڈیلٹا کو خالی کرنے کے اور کراچی کو نہ ڈیولپ کرنے کے, وہ پلانز جو 1947 کے بعد ان کے ہاتھ سے نکل گئے, کولڈ وار انٹرسٹ میں وہ دوبارہ وہ سارے پلان جو ہیں وہ آن پیپرز آ گئے. اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بیراج بنے پاکستان بننے کے بعد, گدو بیراج, کوٹری بیراج, پھر جنا بیراج جو ایکچولی پہلے سے بن چکا تھا, سکھر بیراج پہلے سے بن گیا ہوا تھا, میرے یہاں تونسا بیراج, اور پھر ان کے کچھ ریور لنکنگ پروجیکٹس تھے, یہ سارے برٹش ٹائمز کے بیچ میں کنسیو ہو چکے تھے اور پلان بھی ہو چکے تھے. اچھا, جنا بیراج جس کا نام اس وقت میرے خیال میں کالا باغ بیراج تھا, وہ بن چکا تھا, لیکن اس کے آگے جو کینال کالونیز تھی وہ ابھی نہیں بنی تھی. تو وہ ان کے ڈیزائن تھے انڈس کا پانی نکالنے کے, اور بجائے کہ ہم ان پلانز کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے دیتے اور انڈس کے بہتے ہوئے پانی کا فائدہ اٹھاتے, ہمیں کچھ اس طرح سے پولیٹکس میں ہم انوالو ہوئے, انٹینگل ہوئے کہ ہم نے وہ سارے پلانز قرضے لے لے کے پورے کر دیے, اور اس میں انٹرسٹ کس کا سرو ہوا. دیکھیے, اگر کینال بنانے سے اور کھیتی باڑی کرنے سے لوگوں کی حالت اچھی ہوتی اور سوشلی لوگوں کی اپ برنگنگ ہوتی, تو آج ہمارے کینال کمانڈ ایریاز میں جہالت نہ ہوتی. آپ کسی کینال کمانڈ ایریا میں چلے جائیں, جتنے قتل, چوریاں, لڑائی, کرائمز ہمارے کینال کمانڈ علاقوں میں ہو رہے ہیں اتنے پوری دنیا میں شاید نہ ہو رہے ہوں. جتنی سوسائٹل ڈس ہارمنی ہمارے کینال کمانڈز میں ہے, کیونکہ سوسائٹل ڈس ہارمنی کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں. آپ نے ان کو پانی کی تقسیم کا ایک ایسا سسٹم دیا جس پہ لڑائی ہوتی رہے, پوری سوسائٹی لڑ رہی ہے ایک دوسرے سے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کہ آج وہ سینٹرل ایشین کے ساتھ ہمارا وہ گیٹ وے نہیں کھل سکا. بالکل. تو یہ بہت انفارچونیٹ, مطلب اگر ہم دیکھیں اپنی ہسٹری تو بہت اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں خود حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار کہ خود جان بوجھ کے اس ملک کے ساتھ ایسے ایسے کھلواڑ کیے گئے کہ یہ ملک شاید آگے نہ بڑھ سکے, یا یہاں کے جتنے بھی ریسورسز ہیں جن کو ہم اسٹریٹجکلی اس ملک کے مفادات کے لیے استعمال کر سکتے تھے, ان کو جان بوجھ کے دیکھا جائے تو ہمارے اپنے ارباب اقتدار یا اختیار جو بھی ہیں انہوں نے خود اپنے انٹرسٹ کو ڈیمیج کیا ہے. تو کراچی واز ون آف دوز. لیکن اگر جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ابھی, تو آپ نے کہا کہ کراچی کے اوپر سینٹر کا کنٹرول ہونا لاجیکل بات ہے. اس پہ اگر ہم جائیں گے تو یہ ایک پھر بہت ہی اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے, ایک بار آپ اٹھا کے اس کو اگنور کر کے تباہ و برباد کر کے وہاں سے نکل گئے ہیں, تو اب دوبارہ جب آپ چاہیں گے تو پھر وہاں پہ بہت ساری اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس بھی, ان چیزوں پہ بھی غور کرنا ہوگا. اور بالکل کرنا ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو دس از لاجیکل, لیکن پھر اس کو اپروچ کرنا ہیز ٹو بی لاجیکل. یہ میں نے شروع میں بات کی کہ آپ نے اگر اس کو ان لاجیکل اپروچ کیا جس سے اور زیادہ مسائل کریٹ ہوں گے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو دنیا کا بیسٹ طریقہ ہے نا کسی چیز کی, آپ اس جگہ پہ جو لوگ رہ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو امپاور کریں کہ وہ اس جگہ کی اونرشپ لیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. کراچی میں اونرشپ لینا, بہت پورے پاکستان کے اندر یہ جو بھی چیزیں اور ریسورسز کی اونرشپ لوگوں کو اس طرح سے دے دیں کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کو بھی سرو کر سکیں اور اس جگہ کو بھی اور بھی زیادہ اس کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں اس اونرشپ کے ساتھ. ایک امپورٹنٹ سوال لیکن چھوٹا سا میں آپ سے کروں گی کہ ابھی یہ جو کراچی کے اندر فلڈنگ کا ایشو ہوا ہے, اربن فلڈنگ صرف کراچی میں نہیں ہوا, یہ بات ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں, یہ لاہور میں بھی ہوا ہے,
کل ہم نے دیکھا یہ کسٹ یونیورسٹی آگے جو بھی سہالہ پل اور پتہ نہیں کیا کیا بہا کے لے گیا سیلاب، لیکن کیونکہ میڈیا کی مہربانی، ہماری اردو میڈیا کی فوکس ان کو کہیں پہ ڈائریکشن مل جائے یا کوئی ایک سمت مل جائے تو ادھر فوکس کرتے ہیں. تو ادھر ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہی تھی کہ KPK میں بھی 15-16 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. بات بہت کم ہو رہی ہے، یہ بھی انفارچونیٹ ہے، پورے پاکستان کو کوریج ملنی چاہیے. لاہور میں میں نے دیکھا آدھے گھنٹے کی بارش کے بعد میں ایک ہوٹل سے نکل کے دوسرے ہوٹل تک نہیں پہنچ سکی، 2-3 گھنٹے مجھے. میں ابھی ہو کے آیا ہوں لبرٹی کی جگہیں وہ چوک ہوئی تھیں، لاہور میں ان کے انڈر پاسز ہو جاتے ہیں. جتنے بھی پاکستان کے شہری ایریاز ہیں، جو ہمارے ناردرن اور رورل ایریاز ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں جو کلائمیٹ کے اثرات ہیں ان کے، لیکن جو اربن فلڈنگ ہوتی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں بھٹو صاحب ایک ڈیم بنا دیتے تو آج یہ سارا پانی جو ہے نا وہاں پہ جمع ہو جاتا، کراچی نہ ڈوبتا. اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی اٹھ کے یہ کلیم کر دے، پاکستان کے کسی شہر کا کوئی پلانر، کوئی ایڈمنسٹریٹر یہ اٹھ کے کلیم کر دے کہ ان کا شہر جو ہے اس میں اربن فلڈنگ ڈیزائنڈ ہے، اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے انفراسٹرکچر ہے، انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہے، پروسیجرز ہیں اور ڈرلز ہیں، کوئی اٹھ کے کہہ دے، کہیں بھی نہیں ہے. پاکستان میں، پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک شیف کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس نے کیا سکھایا. اب ایک بندہ ہے وہ ادھر ایز اے ہیلپر آتا ہے کچن میں کام کرنے کے لیے، اور اس کا باس جو ہے وہ شیف ہے، جو چیف شیف ہے. وہ بندہ برتن دھو رہا ہے اور برتن دھونے کے بعد ان کو خشک کر رہا ہے. تو شیف اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں شیشے کا برتن ہے اور تم اس کو ہاتھ سے اس طرح خشک کر رہے ہو، اور تم جس جگہ پہ کھڑے ہو اس کے نیچے پکا فرش ہے، اگر تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کے گرے گا تو فرش پہ گرے گا، اور اس سے جو ہے وہ کسی کے پاؤں میں بھی لگ سکتا ہے، تم خود بھی زخمی ہو سکتے ہو. اس لیے اگر تم 2 قدم آگے رکھ کے تو کچن سنک کے اوپر رکھ کے اس کو یہ کام کرو گے تو اگر تمہارے ہاتھ سے گر بھی گیا اور ٹوٹ بھی گیا تو کم از کم کرچیں اس طرح سے نہیں بکھریں گی، اور کیونکہ کم ہائٹ سے گرے گا تو ہو سکتا ہے ٹوٹے بھی نہ. ٹھیک ہے، یہ ایک سٹیپ اس نے بتایا. اس نے کہا کہ دوسرا سٹیپ یہ کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا سافٹ میٹ پڑے ہوئے ہیں، جب ہم نے خشک کرنا ہوتا ہے تو ہم کچن سنک کے بیچ میں یہ سافٹ میٹ ڈال لیتے ہیں اور اس کے اوپر رکھ کے کرتے ہیں کہ اب گر بھی گیا تو نہ ٹوٹے گا نہ کرچیں بنیں گی. ٹھیک ہے، یہ دوسری نیا کہ اس نے کہا کہ پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے یا تمہیں چوٹ لگ جاتی ہے، کچن میں 2 اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں، صرف شیشے کے برتن نہیں ہوتے، ہر کچن میں آگ ہوتی ہے اور چھری ہوتی ہے، اور آپ یہ دونوں چیزیں انسان کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. لیکن ان کے ڈیمیج سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ آگ اور چھری کو کچن میں سے نکال دیں، پھر تو آپ کا کچن ہی نہیں چلے گا. تو آپ نے ان 2 خطرناک چیزوں کے ساتھ سروائیو کرنا ہے. اب ان کے خطرناک چیزوں کے ساتھ سروائیو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کا جو ہے نا یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ آپ جب چھری سے کام کر رہے ہیں آپ گلوز پہنیں، یہ کریں وہ کریں، سارے پریکاشن لیں. پھر بھی اگر کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو کٹ لگ جاتا ہے تو یہ فرسٹ ایڈ باکس ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرسٹ ایڈ باکس میں کیا کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پہلی دفعہ فرسٹ ایڈ باکس کھولا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چیز کیا ہے، کیسے استعمال. تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فرسٹ ایڈ باکس کے بیچ میں کیا کیا ہے اور کس کس کام کے لیے. اس نے کہ ہاں یہ تو فرسٹ ایڈ ہے، لیکن اگر حادثہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور فرسٹ ایڈ سے باہر ہے تو یہ نمبر ہے، یہ ڈائل کرو تو پیرامیڈکس آ جائیں گے. اور جب پیرامیڈک آتا ہے تو وہ اگر اس کو ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ کرے گا، اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ آپ کو ہاسپٹل لے جائے گا. اب یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. بالکل آپ اس میں ہر وہ کام، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اسٹریٹ اوے ختم کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسے ہیزرڈ ہیں جن کو آپ ختم نہیں کر سکتے، تو یو ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود دیٹ. اس میں آپ رسک اسیسمنٹ اور میٹیگیشن آپ نے کرنی ہے. تو اس کے لیے اب کراچی کی یا فار دیٹ میٹر کسی بھی شہر کی اربن فلڈنگ پہ آ جائیں تو پہلی بات تو کیا ہے کہ آپ کی پلاننگ اس طرح سے ہو کہ اربن فلڈنگ نہ ہو. لیکن اربن فلڈنگ پھر بھی ہو جائے گی. دیکھیں نیو یارک میں اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے، ٹوکیو میں اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے، بیجنگ میں اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے، انگلینڈ میں ہو جاتی ہے، ہر جگہ پہ ہو جاتی ہے. کیونکہ جو آپ کا ڈیزائن ہے اس کی ایک کیپیسٹی ہے، آپ اس کیپیسٹی سے بڑا ڈیزائن
اگر کر بھی سکتے ہیں تو آپ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان اکنامیکل ہو جاتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. آپ ایک شہر کو 500 سال کے فلڈ کے اوپر ڈیزائن نہیں کرتے, آپ اس کو 50 سال یا 100 سال کے میکسیمم ڈیزائن کریں گے. اور اس میں بھی پھر جو چھوٹی پراپرٹیز ہیں جو زیادہ نہیں ہیں, مثلا ہاؤسز ہیں, تو ان کو آپ 20 سال کے فلڈ پہ ڈیزائن کریں گے. تو اس طرح سے, اور یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو 20 پہ کیوں کر رہے ہیں, اس کو 500 پہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اکانومائز کرنا ہے چیزوں کو. اور پھر جب آپ نے ایک سے ایک لمٹ لگائی, آپ نے شہر کو کہا کہ جی 50 سال کا جو میکسیمم فلڈ ہے وہ تو یہ لے لے گا, لیکن 50 سال سے زیادہ کا 100 سال کا فلڈ آ گیا, جیسے بھی کہتے ہیں 89 ایئرس, اس کا مطلب کہ 100 سال کا فلڈ تھا. اگر 89 ایئرس کا فلڈ آ گیا تو آپ کی مینجمنٹ کیا ہے, آپ نے کیا پلان بنایا ہوا ہے؟ اب مثلا ایک جگہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ اونچے ہیں, یہ ہم پورے شہر کو تو 100 سال کے فلڈ سے اونچا نہیں بنا سکتے, لیکن کچھ پوائنٹس ہم کریٹ کر سکتے ہیں جو 100 سال کے فلڈ سے اونچے ہوں گے, اور ان پوائنٹس کو پھر آپ اونچا کر کے بنا لیتے ہیں, یا ایگزسٹنگ اونچے پوائنٹس کو آپ ڈکلیئر کر دیں گے جی یہ ہمارے فلڈ ایمرجنسی زونز ہیں. پھر ان زونز کو آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ اب وہ زونز سال میں ایک دفعہ, 100 سال میں سے ایک دفعہ استعمال ہونا ہے, تو اس کا مطلب آپ زون بنا کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, آپ اس زون کو استعمال کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ کمیونٹی بلڈنگ, مثلا آپ اسکول بنا دیتے ہیں وہاں پہ, آپ ٹاؤن ہال بنا دیتے ہیں, اس طرح کی جو ہے نا جگہیں. جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو جو وہاں کے رہنے والے ریزیڈنٹس ہیں, آپ ان کو بتائیں گے کہ جی آپ کے اس گلی نمبر کے اس مکان نمبر کو جب 100 سال کا فلڈ آئے گا تو فلاں اسکول کے فلاں بیرک کے فلانے کمرے میں آپ کا خاندان وہاں پہ چلا جائے گا. وہاں پہ پھر کمیونٹی سروس ہے کہ جو ایمرجنسی سروسز ہیں وہ وہاں پہ موبلائز کریں گی. ایمرجنسی سروسز کو پتہ ہوگا کہ کس جگہ سے اٹھا کے لوگوں کو کہاں پہ لے کے آنا ہے. ان کے پاس گاڑیاں, کشتیاں, جو بھی ریسکیو مشن ہے وہ ہوگا. اگر ان کے جانور ہیں تو ان کو کہاں پہ رکھنا ہے. پھر کتنے لوگ کس ایمرجنسی سینٹر میں آئیں گے. ادھر جب ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی تو کون سا اسکول کا کمرہ جو ہے وہ کچن میں کنورٹ ہو جائے گا, کتنے باتھ روم جو وہاں پہ ایگزسٹنگ ہے وہ یوز ہوں گے, کتنے آپ ایکسٹرا ٹیمپریری ٹوائلٹس بنائیں گے. وہ ساری ڈیٹیلز ورک آؤٹ کی جاتی ہیں اور وہ بتائی جاتی ہیں. اور پھر کمیونٹی میں, اسکولوں میں, لوگوں کو گھروں کے اوپر, آپ کہیں پہ مطلب ریئل اسٹیٹ سے آپ جاتے ہیں, آپ ایک گھر ہائر کرتے ہیں یا پرچیز کرتے ہیں ایک اسٹریٹ میں, تو وہ جب آپ ہائر پرچیز کرتے ہیں, گھر کو خریدتے ہیں, تو وہاں پہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ آپ کو اس جگہ کا پورا پلان دیتی ہے کہ جی اب آپ اس سبرب میں آ گئے ہیں, آپ فلڈ مینجمنٹ کے زون نمبر 2 میں ہیں. زون نمبر 2 جو ہے وہ 50 ایئرس کے فلڈ کا ایونٹ ہے, 50 سال میں ایک دفعہ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں پہ پانی آ جائے. اگر پانی آ گیا تو آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. یہ سسٹم تو بنے ہوئے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب اٹ مینس کہ یہ ابھی بھی ممکن ہے کہ کراچی کے جو ہے نا چیزیں صاف ہو سکیں, کراچی والوں کو صاف پینے کا پانی مل سکے. میں اس میں جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں, ابھی جو ہمارا جو اس وقت ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اچھا جی کراچی میں پانی کا بندوبست کرنا ہے, سوچے جی بلڈوزر کدھر سے آئیں گے, کتنی مٹی کھودے گی, کتنی لڑکیں, کتنے ٹھیکے ملیں گے, کتنی کنکریٹ پور ہوگی. ہم ہر سولوشن کنکریٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں, ہر سولوشن کنکریٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں. اور اگر کسی سولوشن میں کنکریٹ پرپوز نہیں ہوتی تو وہ جو انٹرسٹ گروپس ہیں جو کنکریٹ کے اوپر بزنس کرتے ہیں وہ حکومتی عہدے داروں پہ اوپر اپنا اثر و رسوخ جما کے تو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کام کرنے والا نہیں ہے, کوئی ایسا کام بتائیں. ابھی مثلا وہ ادھر لاہور میں مثلا وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ رین واٹر ہارویسٹنگ کر رہے ہیں, اور رین واٹر ہارویسٹنگ کرنے کے لیے کنکریٹ کا ٹینک بنا رہے ہیں زمین کے بیچ میں. نیور ہرڈ آف کہ اتنا. میں بھائی کنکریٹ تو پور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رین واٹر تو, اور لاہور جیسا شہر جس کا اپنا ایکویفر ہے, زیر زمین پانی ہے, آپ نے سمپلی اس کو ڈائریکٹ کرنا ہے کہ وہ ایکویفر کو ریچارج کرتا رہے. تو یہ جناب اس میں بھی کنکریٹ کا ٹینک بنا رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ جو ایک بہت اچھے کانسیپٹ والا پروجیکٹ ہے اس کا بھی یہ لوگ جو ہے نا اس میں کنکریٹ ڈال کے تو اس کو جو ہے نا ستیاناش کر رہے ہیں. جی بیسیکلی ستیاناش کر رہے ہیں. آپ نے صحیح ورڈ استعمال کیا. مطلب جتنی بھی ڈسکشن ہم نے آج کی ہے, آج کی اسپیشل ایپیسوڈ میں, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے پچھلے 2 دنوں میں کراچی کے ایشو کو لے کے بہت ہی, اور یہ شور و غنولہ اتنا مچ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو سبسٹینشیل بات کرنے والی ہوتی ہے اس پہ ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی, اس پہ بات کرتے بہت کم لوگ دکھائی دیتے ہیں. تو آپ نے بہت ایک اس میں ہمیں بتایا کہ ابھی بھی پاکستان کا جتنا بھی اربن سیٹ اپ ہے اس کے اندر اسپیشلی کراچی کا جو ایشو ہے, یہ فلڈس تو آتے رہیں گے اور اربن فلڈنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے.
تو اب بھی وقت نہیں، یہ نہیں سچویشن ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب بھی مطلب رسپونڈ دینا کیسے ہے اور اس کو رسپانس کیسے کرنا ہے، اس کا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے. تو آج کے اس ڈسکشن کی کنکلوژن جو ہم نے نکالی ہے، ہمارا یہ پروگرام آپ پاور 99 ریڈیو پہ بھی سن رہے تھے، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اور ہمارے فیس بک پیجز پہ دیکھا. آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دے دیں. اور جاتے جاتے اگر نجیب صاحب آپ ایک ہمارے گورنمنٹ کو کوئی کلائمیٹ چینج کے اوپر ون لائنر میسج دینا چاہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آڈینس کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خدا حافظ کہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ کلائمیٹ چینج از ریئل، اس کو مذاق نہ سمجھیں، اور اس کے اوپر جو دنیا کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس بول رہے ہیں ان کی بات سنیں، اس پہ دھیان دیں. اور دوسری چیز کہ اگر سینٹر کراچی کے ساتھ انوالو ہونا چاہتا ہے تو پھر سینٹر والا رول پلے کرے. بالکل سینٹر اس انٹرنیشنل پالیٹکس کو گریب کرے وچ ول ہیلپ کراچی بیکم دی گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا. تھینک یو ڈاکٹر حسن عباس صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ تھے اور نجیب صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہمارے اسٹوڈیو سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خدا حافظ کہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.